پاکستان کے باسی ہیں اور اسلام میں جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو گورنمنٹ کی حکومت کی جو نیت ہے یا جس طرف ہم جا رہے ہیں اور عدالتوں کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے اور ان کو پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی عمل پہ کوئی نقطہ نہ اٹھا سکیں اور کوئی بھی ایسا شاید کام جو ہے وہ جو وزراء مشیر اور ہمارے جو حکام بالا ہیں اگر وہ بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اگر کوئی ایسا کام وہ نہیں کرنا چاہتے جو عدالتوں کی طرف عوام کا جو رجحان ہے اور عوام جو اپنے مسائل کا حل عدالتوں میں ڈھونڈتے ہیں، عوام جو اگر حکمران جو ہیں وہ ہمارے معاملات حل کرتے نہیں ہیں تو لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں، تو اس وقت جو عدالتوں میں جانے کا عمل ہے شاید اس کو بھی روکنے کے لیے اور جو سو موٹو لیتے ہیں ہماری عدالتیں اور ایکشن لیتی ہیں کسی معاملے پہ، شاید اس کو بھی ایک پابند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں عوام سے کہتا ہوں اٹھائیں فون، کریں آپ کی رائے میں بات اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے کھل کر اور بتائیے کہ یہ جو گورنمنٹ اس وقت یہ جو دونوں بل لے کے آئی ہے جس میں توہین عدالت کا بل بھی ہے اور دوہری شہریت کا بھی، اس پہ آپ بات کریں اور ہم آپ کی رائے سنیں گے اور آپ کی رائے ہم جو ہے وہ لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ ناظرین، یہاں ایک اور عمل جو ہے اس وقت رحمان ملک صاحب نے اس وقت جو ریزگنیشن دیا ہے اس کی آپ ٹائمنگ دیکھیں کہ انہوں نے سینٹ کی جو رکنیت ہے اس پہ انہوں نے باقاعدہ ریزائن کیا ہے، لیکن ابھی اپروو تو نہیں ہوا، اس کی کوئی بات ابھی سامنے نہیں آئی کہ اس پہ زرداری صاحب کیا ایکشن لیں گے یا وہ منظور کریں گے یا نہیں کریں گے یا اس کے پیچھے کیا روداد ہے۔ اور ان کا تو ویسے ہی رحمان ملک صاحب کی جو معاملات ہیں، روداد محبت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے، 2 دن کی مسرت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے، ویسے ہی ان کی جو رکنیت ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے سوال اٹھا دیا ہوا ہے اور اس وقت جو معاملات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، یقیناً ہم جو ہے گورنمنٹ کی طرف اگر دیکھیں تو یہ ٹکراؤ کی طرف معاملہ جا رہا ہے، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہمارے جو ہیں اس نظام کو، پولیٹیکل نظام کو اور ہمارے جمہور کو اور جمہوریت کو سلامت رکھے۔ اور میں اس وقت بات کروں گا پیپلز پارٹی کا موقف چونکہ بہت ضروری ہے۔ ہم سید سجاد بخاری صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں۔ جی السلام علیکم سجاد بخاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام، ویلکم ٹو مائی شو۔ جی تھینک یو۔ جناب بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو بل لایا گیا ہے توہین عدالت کا اور دوہری شہریت کا، یہ اتنی عجلت میں کیوں؟ یہ آپ کو پتہ ہی ہے، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں ہم نے روٹین میں کیا ہے، اجلت کو محسوس لوگ کر رہے ہیں۔ ہم نے تو پارلیمنٹ کا تو یہ رائٹ ہے جس وقت میں کوئی بل وہ مناسب سمجھے وقت تو اس پہ کر لے۔ نہیں، لیکن یہ جو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں کچھ معاملات ایسے انوالو ہیں کہ جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ خط لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے؟ ایک پرائم منسٹر ہمارے توہین عدالت کے مرتکب ہو کر وہ اپنا عہدہ جو ہے وہ ان کو چھوڑنا پڑا، اور اس وقت آپ یہ نہیں سمجھتے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ چونکہ پیپلز پارٹی سے ہیں، میں عوام کی طرف سے یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں، لوگوں کا پرسیپشن ہے کہ یہ جی ایک شخصیت این آر او کا معاملہ جو ہے، این آر او کا، اس کو بچانے کے لیے، وہ خط لکھنے کا معاملہ بچانے کے لیے یہ قانون سازی کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، اس پہ اس پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے اور بارہا اس کا اظہار ہوا ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے ہمارا، ہم سارے اس کے تابع ہیں، اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ امیونٹی پرووائڈ کرتا ہے پریزیڈنٹ کو، اور پارلیمنٹ نے یہ امیونٹی دی ہوئی ہے، اور پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے اس پہ سب کا اعتماد ہے، سب لوگ اس کی بات کرتے ہیں، تو پھر سپریمیسی کو ایکسپٹ بھی کرنا چاہیے۔ جہاں کوئی حکم رہ گیا اس کو دور کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے پاس ہی رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کوئی قانون سازی کریں، کوئی نیا قانون بنائیں۔ تو یہ چونکہ ایک سلسلہ ایسا چل پڑا کہ جس کو درست کرنے کی ضرورت تھی، تو پارلیمنٹ کے اندر وہ بل آ گیا، اس میں جتنی بھی ہماری کولیشن میں جماعتیں شامل ہیں ان کی اس میں کانسنٹ تھی، اور یہ جو حکمران جماعت ہے جو پارلیمنٹ میں جس کی اکثریت ہوتی ہے اس کو یہ رائٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، سپریم کورٹ کے پاس جو رائٹس کانسٹیٹیوشن نے دیے ہوئے اسی کے مطابق وہ ایکٹ کر رہے ہیں نا۔ لیکن سجاد بخاری صاحب، میں آپ کو یہاں پہ پارلیمنٹ کو بھی تو فنکشن کرنا چاہیے نا، اس کو بھی آزادی ہونی چاہیے اپنا فنکشن کرنے کی۔ سجاد بخاری صاحب، یہاں پہ جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو قانون پارلیمنٹ بناتی ہے اگر وہ آئین اور قانون کے جو آئین کے متصادم ہو
تو اس قانون کو کبھی بھی عدالت جو ہے وہ کالعدم قرار دے سکتی ہے. یہ آئین کے متصادم ہے ہی نہیں نا. یہ تو قانون ایسا ہے کہ جس میں ایک سکم تھا جس کو دور کیا گیا ہے اس امینڈمنٹ کے ذریعے. اس میں کوئی نیا قانون تو بنایا نہیں گیا. ایک اس میں سکم تھا, اس میں اپیل کا رائٹ دیا گیا ہے, وہ قانون بھی اسی طرح سے موجود ہے. اس میں امینڈمنٹ وہ کی گئی ہے جس کی ضرورت تھی, جو سکم چھوڑ دیا گیا. جی جی اچھا, اس میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سکم چھوڑ دیا گیا, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے یہ مشکوک کر رہی ہے سارے معاملے کو؟ وہ اس لیے کہ ایک سموتھ فنکشننگ جو ہے گورنمنٹ کی وہ ضروری ہے. اگر لوگ لٹکے رہیں گے ایسے ہی کسی چیز میں کہ جہاں پہ ان کے لیے ابہام ہو, کوئی پرابلمس ہوں, تو یہ پارلیمنٹ کا فرض ہے کہ وہ اس ابہام کو ختم کرے تاکہ لوگ جو ہیں وہ سکون سے اپنے معاملات ہی چلائیں آگے. اچھا سجاد بخاری صاحب, چلیں یہ تو آپ توہین عدالت کی بات کر رہے ہیں, یہ دوہری شہریت کا جو معاملہ ابھی آپ لے کے آ گئے ہیں, اس میں کیوں اتنی اجلت؟ چلیں وہ تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ ٹھیک کرنے والا تھا, اس میں بتانا پسند کریں گے دوہری شہریت کے معاملے میں؟ نہیں دیکھیں, اجلت تو اس میں کوئی نہیں ہے. یہ تو آپ کو جیسے سنا ہوگا آپ نے کہ جو لا منسٹر نے پیش کیا جب بل, اس کی ہسٹری انہوں نے بیان کی کہ 2011 سے یہ چیز جو تھی پارلیمنٹ کی طرف سے ریفر کی گئی تھی, وہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اب یہاں تک پہنچی ہے, تو وہ پارلیمنٹ میں اس کو لے آئے ہیں. تو اس میں کوئی اجلت تو ہے نہیں کسی قسم کی. نہیں, یہ دوہری شہریت کے معاملے کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں لوگوں کا پرسپشن ہے کہ رحمان ملک صاحب اور کچھ آپ کے جو اور لوگ ہیں جن کے پاس دوہری شہریت ہے اور وہ رن کر رہے ہیں حکومت کو, اور یہ بھی خیال ہے, یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر دوہری شہریت کا قانون اس طرح سے جس طرح سے آپ بنانا چاہ رہے ہیں, حقوق دینا چاہ رہے ہیں ان کو, وہ عہدوں پہ آ جائیں گے. اور منصور اعجاز کا نام بڑی جگہ پہ اخبارات میں بھی آ رہا ہے کہ پھر اس جیسا شخص بھی آگے پاکستان میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے گا اور وہ کسی بھی عہدے کے لیے اپنی الیکشن کے لیے وہ جو ہے وہ کنٹیسٹ کر سکتا ہے. دیکھیں, جہاں تک تو رحمان ملک کی بات ہے, انہوں نے تو آج ویسے استعفیٰ دے دیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ استعفیٰ دیا اسی وجہ سے کہ یہ لوگ بات کر رہے تھے کہ شاید ہم اپنی سیٹ بچانے کے لیے بل لائیں. تو یہ انہوں نے واضح کر دیا کہ ہماری سیٹ کا تو مسئلہ ہی نہیں, ہم تو سیٹ ہی چھوڑ دی ہے. اچھا شاہ صاحب, یہاں اب ہمیں یہ خبر دیں گے کہ یہ استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے؟ نہیں دیکھیں, منظور کرنا تو چیئرمین سینٹ کا کام ہے, لیکن جس بندے نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اس نے ریزائن کر دیا ہے, اصل بات تو اس کی ہے نا کہ کیا اس نے. جی میرا خیال لائن کٹ گئی. بہت بہت شکریہ. سجاد بخاری صاحب ہمارے ساتھ تھے اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق, انہوں نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی پارٹی کی بدنیتی بالکل اس میں نہیں ہے, اور ہم یہ قانون سازی جو ہے وہ توہین عدالت میں کی کارروائی اور قانون میں جو سکم تھا اس کو دور کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو دوہری شہریت والا معاملہ ہے یہ بھی بہت دیر سے چلا آ رہا تھا, اب اس کا وقت آیا ہے اس کو لانے کے لیے. یقیناً ان کی اپنی رائے ہے, ان کی رائے کا احترام ہے. یہ کس طرح سے باقی لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں یہ ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے. اور لیکن اس میں دو چیزیں بڑی جو واضح نظر آ رہی ہیں. اس میں گورنمنٹ کا جو پرسپشن لوگوں کا ہے, اس میں جو گورنمنٹ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے, ایک تو اس کی ٹائمنگ, اور دوسرا یہ کہ این آر او کا جو خط لکھنے کا معاملہ ہے اس کی بات جو بار بار سامنے آ رہی ہے کہ جی جو وزیر اعظم کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی, ڈیٹ دی گئی کہ 2 ہفتے میں آپ خط لکھ کے عدالت کو مطلع کریں, لیکن وہ ٹائم آنے سے پہلے اس طرح کا جو بل لے کے آنا, اس پہ ضرور سوالیہ نشان ہے. اور ہماری سکرین پہ ایک نمبر چل رہا ہے, اس میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں, اور آپ کی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے. ناظرین, ایک اور بات ہے کہ یہاں جب عدالتوں کے معاملات میں دخل اندازی شروع ہو جائے گی, جب ان کو کام سے روک دیا جائے گا, جب ان کے معاملات میں گورنمنٹ جو ہے اپنے کام چھوڑ کے جو لوگوں کی ویلفیئر کرنے کے لیے آتی ہے, جو جمہور کے نام پہ جمہوریت لے کے آتی ہے, جب وہ جمہور کا خیال نہیں کرے گی, جب وہ جمہور کے معاملات کو آگے لے کے نہیں چلے گی, جب وہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کرے گی, جب لوگوں کے روزگار کے لیے کام نہیں کرے گی, جب ہماری انڈسٹری تباہ حال ہو رہی ہے اس کے لیے کچھ نہیں کرے گی, جب ہمارے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں کرے گی, جب پھر اس طرح کے قانون جب لائے گی تو لوگوں کی سوچ,
اور لوگوں کا جو کچھ کسی اور طرف چلے جائے گا. ایک لائیو کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیں گے, کون ہے آپ, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں شیخ پورے سے قمر علی خان میرا نام ہے جی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے جی جی یہ سراسر غلط ہے. اچھا جس طرح کہ انہوں نے بے نظیر اسکیم کے ذریعے پیسہ قوم کا برباد کر رہے ہیں نا, اس سے زیادہ یہ کرپٹ قانون انہوں نے بنایا ہے. اچھا, اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, یہ قانون کیوں بنایا ہے انہوں نے کیوں بنایا ہے؟ ظاہر ہے کہ زرداری صاحب کو بچانے کے لیے بنایا نا. اچھا, پاپا 40 چوروں کو بچانے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے. اچھا اچھا اچھا, یعنی اپنی حفاظت کے لیے بنایا. جی بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے شیخو پورہ سے کالر, ان کی بھی وہی سوچ ہے, وہی ان کی رائے ہے کہ جی یہ قانون جو ہے NRO کیس کے دفاع کے لیے بنایا گیا ہے, اور جو ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو, اپنی شخصیات کو بچانے کے لیے بڑھ رہی ہے, نہ کہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے. اس وقت ہم یہاں ایک ضرور بات بتانا میں چاہوں گا, ہم آپ کی رائے کے ذریعے آپ کو یہ پہنچانا چاہیں گے. آپ کی رائے کا بھی احترام ہے, میں بعد میں بات کرتا ہوں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, پوچھتے ہیں ان سے. جی السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سر میں سعودی عرب سے ناصر بات کر رہا ہوں. جی ناصر صاحب, ویلکم ٹو مائی شو, بات کیجئے. سر جی آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہی بات لگ رہی ہے کہ زرداری گروپ نے بہت زیادتی کر رہے ہیں. جی, یہ راجہ پرویز اشرف کو بچانے کے چکر میں اور یہ خصوص خط لکھنے کے چکر میں یہ تو بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ہم سعودی میں بیٹھ کے ہو رہے ہیں, اور عوام کا کیا حال ہوگا؟ اچھا, اور آپ سعودی عرب میں کیا اپنے جو آپ کے لوگ ہیں, جو ہمارے وہاں کے بھائی ہیں, وہ کیا سوچتے ہیں اس قانون کے بارے میں؟ آپ بیٹھتے ہوں گے, بات کرتے ہوں گے, اور کیا خیالات ہیں؟ پاکستان کے بارے میں دل دکھتا ہے جو حالات ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ ہم ادھر ہر کنٹری کے آدمی سے ہماری ملاقات ہوتی ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے, سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے. ہمیں تو بہت شرمندگی ہو رہی ہے واللہ اس بات سے. اچھا, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے حکمرانوں سے؟ کچھ کہنا چاہیں گے, آپ کا میسج کوئی؟ ہم تو یہی کہیں گے خدا رہا کہ کچھ کام کریں, کچھ عوام کا سوچیں, بجلی کا سوچیں, لوڈ شیڈنگ کا سوچیں, مہنگائی کا سوچیں, مہنگائی کا کیا حال ہے, اور یہ لوگ لگے اپنے کاموں میں. جی بہت بہت شکریہ ناصر صاحب, ہمارے ساتھ سعودی عرب سے کالر تھے, اور بہت بہت شکریہ. انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. وہاں بیٹھے ہوئے جو کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کے ان کے دل میں جو درد ہے, جو اپنی قوم کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, اللہ تعالیٰ جو ان کے معاملات ہیں اور اس قوم کے معاملات جلد حل کرے. ہم سب دعا گو ہیں, اور اس وقت جو ہمارے ملک کو ضرورت ہے وہ یونٹی کی ہے, اور قائد اعظم کے اصولوں پہ چلنے کی ہے, اور دو قومی نظریے کو سامنے رکھنے کی ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے گا بھائی. جی میں کاشف بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی بولیے, اور بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے پروگرام میں؟ جی سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو دوہری شہریت کا انہوں نے بل پاس کروانے کی کوشش کی ہے, اس کے علاوہ توہین عدالت کا بل پاس کروانے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے کہ دوہری شہریت میں اس کا فائدہ ہے, کون سے لوگ اتنے ہیں پاکستان میں, کتنی عوام ایسی ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں, 18 کروڑ لوگ کتنے ایسے ہیں جو دوہری شہریت جن کے پاس ہے اور وہ سیاست بھی لڑ رہے ہیں. اس سے تو یہ جو کوشش کی جا رہی ہے دوہری شہریت کا بل پاس کروانے کی, اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم عوام کے اوپر ایک غیر ملکی صدر یا وزیر اعظم یا کوئی وزیر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دوسری بات, توہین عدالت میں بھی یہ اب عدالت سے ٹکرانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے, جو اس نے پچھلے 4 سالوں سے عدالت سے ٹکرانے کی کوشش کی ہے, لیکن ہمیشہ سے اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس بار بھی ہم یہی کہتے ہیں, اور ہمیں ہماری سپریم کورٹ سے بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہی درخواست ہے کہ اس کو کالعدم قرار دیں. خود ہی اس پر بہت بہت شکریہ. جی مانچسٹر سے ہمارے ساتھ تھے, اور دور دور سے کالز کر رہے ہیں لوگ. ہمارے پروگرام آپ کی رائے جواد شمسی کے ساتھ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں, اور ان کا جو درد دل ہے وہ صاف آپ کو نظر آ رہا ہے, اور ان کے جو خیالات ہیں پاکستان کی ویلفیئر کے لیے, بہتری کے لیے, اور ان تمام جو لوگ تھے, جو تمام ہمارے بھائی بہن ملک سے باہر رہنے والے, ان کے جو خیالات ہیں ان کا ہم احترام کرتے ہیں. ان کی رائے آپ نے سنی, اور میں بھی یہاں اپیل کرنا چاہوں گا اپنے عوام سے بھی اور اپنے حکمرانوں سے بھی کہ خدا را
یہ ٹکراؤ کی سیاست سے نکلیں اور اس ملک کے لیے کچھ بہتر سوچیں اور اس ملک کی ویلفیئر کے لیے کام کریں، نہ کہ تقسیم شدہ معاشرے میں ہم تقسیم ہوتے ہوئے نظر آئیں. اور یہاں اجتماعیت کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے مسائل کے حل کی ضرورت ہے. آپ کی پروگرام میں شمولیت کا سب کا شکریہ، جنہوں نے میرے ساتھ بیپر دیے، جنہوں نے میرے ساتھ بات کی، جنہوں نے میرے پروگرام میں کال کر کے شرکت کی. اور چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھے، اور جواد شمسی کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.